ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صدر انجمن، حکم صاحبان اور میری اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس تقریر کے تحت چند منٹ عرض کروں گا وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امید و وابستہ لگی ہوتی ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے ان شبابہ فیما ابلا، اس جوانی کو کس میں لگایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملک میں کافی بڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو قوم و ملت میں عروج و اکمال کا دورہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حق کی آواز کو بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو اس کا حق ادا کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا تو یقین جانیے آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو حاصب سفر پیدا۔ معزز رات، آج دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ایسے پرفتن دور میں امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں آئی ہوتی ہے، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی عام فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجئے وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی، اور تباہی و بربادی نیز فتنہ و فساد اس کا مقدر بن جائے گا۔ اور کتاب و سنت نے بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب توجہ دلائی اور فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی کرتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جان لے۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں اسلام دشمن تحریکیں نئی نئی فتنے اٹھا رہی ہے، اور ہمیں اسی تحریکوں کا سطحی اور جانبدارانہ نہیں بلکہ تحقیقی و معیاری مطالعہ کرے، اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کرے، اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائے۔ معزز رات،
تیسری ذمہ داری سماج اور معاشرہ میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ آج جب ہم اپنی مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ میں اخلاق و کردار اور شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا۔ اس کے برخلاف نافرمانی اور شریعہ کام کی خلاف ورزی کا عام چلن ہے۔ آج جب خلاف ورزی کا عام چلن ہے اور کھلے عام گناہ کی کام کیے جا رہے ہیں، نماز سے دوری، کتاب و سنت سے لاپرواہی، حق تلفی، بغض و حسد کی ناکپٹ ہمارا شیوا بن چکا ہے، ہماری عادت بن چکی ہے۔ غرض یہ کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی بھیانک بیماریوں کا شکار ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ اسی طرح برائیوں میں مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا اور مصیبتوں میں گھیرا رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج اور مداوع نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھے اور معاشرے کی مسلم نوجوان اٹھے اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آگے بڑھے اور معاشرے کی خرابیوں کو اپنے عزم مصمم اور عمل پیہم کے ذریعے ختم کرے۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ چوتھی ذمہ میں یہی سے اپنے آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم نوجوان کیوں ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دست و بست دعا کہوں، اے بارے تعالیٰ تو ہم تمام مسلم نوجوانوں کو دین کا سچا صالح اور مصلح دین کا سچا داعی بنا اور بے باک مجاہد بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔